وی ایم خلیل الرحمن چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالعظیم عمری صاحب دامت برکاتہم کا ایک مضمون بعنوان شمع رسالت راہ اعتدال ماہنامے میں شائع ہوا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ شمع رسالت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وددت انا قد رأينا اخواننا قالوا او لسنا اخوانك یا رسول اللہ قال انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یاتوا بعد۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش کہ ہم اسی دنیا میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے جس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں مدفون اہل ایمان کے حق میں سلامتی کی دعا فرمائی اور پھر اپنی اس آرزو کا اظہار کیا کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیا ہوتا۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو فرمایا، نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے وہ امتی جنہیں دنیا میں آپ نے دیکھا نہیں ہے، انہیں روز قیامت آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، میرے امتیوں کے اعضاء وضو روشن ہوں گے، روز قیامت میں اسی روشنی کی چمک دمک سے اپنے امتیوں کو پہچانوں گا۔ یہ عظیم حدیث امت کے تعلق سے نبی کریم کی محبت اور جذباتی تعلق کو واضح کرتی ہے کہ ایک طرف آپ اپنی امت کے مرحومین کے حق میں قبرستان پہنچ کر دعائے مغفرت کی سوغات پیش کر رہے تھے اور دوسری طرف جو صحابہ حیات تھے ان سے مخاطب تھے اور امت کی وہ نسلیں جو ابھی آئی نہیں آئی انہیں دیکھنے کی تمنا ظاہر کر رہے تھے اور انہیں اپنا بھائی قرار دے رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک سربراہ خاندان اپنے بیٹوں، پوتوں اور پڑ پوتوں کو دیکھنے کے بعد اپنی نسل میں آگے آنے والی اولاد کو نہ دیکھ پانے کی حسرت کہیں نہ کہیں دل میں چھپائے رکھتا ہے، جو کہ خاندان کے تئیں اس کی فکر مندی اور خیر خواہی کی دلیل ہوا کرتی ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے تئیں فکر مندی، ہمدردی اور خیر خواہی اسی اعلیٰ درجے کی تھی کہ جس کی بلندیوں کو چھونا کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ پیارے نبی کی طرف آپ کی امت بھی ایسا ہی جذباتی تعلق آپ سے رکھتی ہے، چنانچہ امت کا ہر فرد عقیدے سے آگے بڑھ کر عقیدت کا تعلق آپ سے رکھتا ہے، آپ کی محبت کو اپنے دل کی قیمتی متاع سمجھتا ہے، آپ کی یاد کو تسکین قلب اور روح کا سامان سمجھتا ہے،
آپ پر درود بھیجنے کو زندگی کے ہر رنج و غم کا مزہ و گروانتا ہے۔ آپ سے ادنا سی نسبت کو بھی سرمایہ افتخار قرار دیتا ہے۔ دنیا میں آپ کی صحبت اور دیدار کا شرف نہ ملنے کو اپنی محرومی کے طور پر دیکھتا ہے اور اس امید میں بہت ساری نیکیاں کرتا ہے کہ دنیا میں نہ صحیح جنت الفردوس میں تو آپ کی معیت و رفاقت کا شرف حاصل ہو جائے اور دنیا میں حقیقی دیدار نہ صحیح خواب کی رویت کے ذریعے ہی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے کہ خود آپ کا فرمان ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سچ کہیں تو مسلمانوں نے اپنے نبی سے جس معیار کی محبت کا ثبوت ہر زمانے میں دیا ہے وہ ایثار و قربانی اور وفاداری و جان نثاری کے باب میں ایسا لازوال نمونہ ہے جس کی مثال قوموں کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ناموس رسالت کے تحفظ اور دفاع کی بات جب بھی آتی ہے تو گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی اس قدر بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے کہ وہ آبروئے رسالت کے تحفظ میں تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گویا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جذبات تنہا ایک صحابی کے نہیں بلکہ ہر مسلم کے جذبات ہوں۔ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر آنچ آئے تو میں اپنے ماں باپ اور اپنے آبرو کی قربانی سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچی محبت ہماری زندگی کا وہ قیمتی اثاثہ ہے جس کے بل پر آخرت میں ہم اپنی نجات کی امید جگائے رکھتے ہیں کہ لسان نبوت کا فرمان ہے، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ روز قیامت اسی کے ساتھ رہے گا۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔